اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بے ربط باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 7 سے لے کر تقریباً 11-12 تک آج کا بیان ہوگا بفضلہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ پاک یہ ہے کہ جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہمارے لیے بڑی مفید ہے، بڑی اہم ہے، جو بنائی ہے، اس میں سے کسی نہ کسی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے۔ آج آسمان کی قسم اٹھائی ہے جو بہت مبارک ہے ہمارے لیے۔ فرمایا کہ اس آسمان کی قسم ہے جو راستوں والا ہے۔ مختلف ستارے، یہ جو چاند سورج وغیرہ ہے، یہ سارے راستوں پہ چل رہے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں راستے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ صفت ہے، وہ راستے ہمیں نظر نہیں آتے، اور فرشتوں کے آنے جانے کے راستے ہیں اس میں، ان کی قسم اٹھائیے۔ اور کفار مکہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے حبیب اور قرآن پاک ان تمام حقیقتوں کے منکر تھے، اور وہ ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے قول، تمہاری باتیں مختلف ہیں، بے ربط ہیں، حقیقت سے خالی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ان کے بارے میں کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، نعوذ باللہ جھوٹا کہتے، تو ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کرتے، اور بتوں کو ہی ان کی عبادت کے بھی قائل ہوتے، جو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے بندہ عبادت کرے۔ تو اس حقیقت کو ظاہر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہ تمہاری بات بغیر ربط کے ہے اور حقیقت سے خالی ہے۔ یوفک عنہ من اوفکا، منہ پھیرے ہوئے ہے اس قرآن مجید سے جس کا منہ ازل سے پھرا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس بندے نے اس کتاب کو ماننا ہے اور کس نے اس سے انکاری رہنا ہے۔ تو جو ہے ہی مزاج کا ایسا کہ اس نے حق کے ساتھ اس کی بنتی ہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے ہی اس قسم کا کہ اس کی حق کے ساتھ بنتی نہیں، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، تو وہ ازل سے اللہ کے علم میں ایسا ہے کہ وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہے، یعنی کسی بھی حقیقت کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ قتل الخراسون، مارا جائے، ستیہ ناش ہو اٹکل پچو باتیں بنانے والوں کا۔
اسلام کے خلاف کوئی اس وقت اگر بات کرتا تھا، اللہ کے قرآن پر اعتراض، دین پر اعتراض، اسلام پر اعتراض، تو اسلام کے مقابلے میں جس کی بات ہوتی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نہ اس وقت تھی نہ آج ہے، وہ اٹکل پچو سے، دلیل کوئی نہیں، جو بات دلیل سے خالی ہو وہ اٹکل پچو سے ہوتی ہے، اور اکثر اٹکل پچو اس وقت بھی ہوتے تھے، آج بھی اسی طرح ہے، جو اسلام کو پوری طرح اپنے عقیدے کے طور پر بھی اپنے عمل کے طور پر بھی نہیں اپناتے اور زندگی اس سے ہٹ کر گزار رہے ہیں، وہ ساری زندگی اٹکل پچو۔ تو نبی کریم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قتل الخراسون، ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو بنانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ غفلت کے نشے میں، غفلت میں نشے میں دھند پڑے ہو، بے سدھ پڑے ہوئے ہیں غفلت کے نشے میں۔ اب بالکل یہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے نا، آج کا مسلمان جو آخرت کے بارے میں کوئی نظریہ ہی نہیں رکھتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی نہیں پرواہ رہا، اس کو یہ نہیں پتا کہ نماز 5 گانا میں مجھ پہ فرض ہے، میں نے ہر صورت ادا کرنی ہے، اس معاملے میں سستی کر رہا ہے، جمعہ سستی کر رہا ہے، روزے سستی کر رہا ہے، زکوٰۃ اگر اس کا واجب فرض ہوتی ہے سستی کر رہا ہے اس معاملے میں، تو وہ کیا ہے؟ غفلت کے نشے میں ہی ہے نا، غفلت کا نشہ، جیسے کوئی بات ہونی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ غفلت کے نشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا یسألونک ایان یوم الدین، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جزا کا دن کب آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے نا کہ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارے جرموں کی سزا ہو جائے گی۔ تو وہ طنز کے ساتھ کہتے وہ جی سزا کب ہونی ہے، جی ہمیں ہوتی تو نہیں پئی۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے، یہ اس دن ہوگا وہ سزا جس دن ان کو آگ پہ تپایا جائے گا، یعنی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اس دن پھر وہ دیکھنے کا ان کو پھر نجات تو ہوگی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے کہ محبوب وہ پوچھتے ہیں کہ وہ سزا کب ہونی ہے، تو آپ فرما دیں کہ جس دن تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، آگ پہ تمہیں تپایا جائے گا، اس دن وہ سزا ہوگی۔ تو ہمیں اصل میں پوری انسانیت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام